کروں گی تو بغور استماعت فرمائیے، یعنی غور سنیے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو جب پڑھا جائے تو ایک طرف سے ہمیں پورا اپنا کانسنٹریشن یعنی پورے دھیان سے پورا دھیان یہاں پہ لگا کے ہمیں سننا ہوتا ہے. تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پہ سورۃ اللہب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. تو یہ سورۃ اللہب ہے. یہ سورہ لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کہ بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے اوپر یعنی اس کے ریلیٹڈ یہ سورت نازل کی گئی تھی. تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور برباد اور وہ ٹوٹ گیا. پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں اس کی تفسیر آپ کو سمجھاؤں گی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. ابو لہب جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے اوپر یہ سورت یعنی اس کے ایک تو اس کی بربادی کے اوپر یہ ایک سورت یہاں پہ کیا بتا رہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. دیکھیے یہاں پہ تبت کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا. یدا اصل میں تھا یدان، کو نون گرا دیے یعنی دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں بولے دونوں ہاتھ ابی لہب کے. وتب اور وہ برباد ہو گیا، یا پھر بتا سکتے وہ ٹوٹ گیا. تبت وتب یہی دو میننگ ہے. پھر ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کا مال، یعنی جو کچھ اس کا مال تھا وہ بہت مالدار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ اس کی پراپرٹی وغیرہ تھی. تو اس کا مال کچھ بھی اس کے کام نہیں نہ اس نے جو کچھ بھی یعنی جمع کے جو چیزیں رکھا تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، اور نہ اس کی کوئی پراپرٹی اس کی کمائی وغیرہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ڈال دیں گے ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں. ایک آگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی شعلہ مارنے والی فل تیز آگ، اس میں اس کو ڈال دیں گے یعنی جہنم کی آگ میں. وامرأتہ، اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اور وہ سر پر لکڑیوں کا گھٹا لے کر پھرتی تھی. اس کے بارے میں پوری تشریح بتاؤں گی میں. تو یہاں پہ کیا بتا رہے، حما کے معنی اٹھانے کے آتے ہیں، حملہ اٹھانا، لت الحطب کیا اٹھا رہی تھی وہ اٹھا رہی تھی لکڑیوں کے گھٹے کو. ٹھیک ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں موٹی رسی تھی جو کہ اس کو چھیل رہی تھی. یعنی ایک تو موٹی رسی تھی، پھر اس کی وجہ سے نا اس موٹی رسی کی وجہ سے اس کی گردن کو کیا ہو رہا ہے، اس کی گردن چھیل رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے یہ سورت کے بارے میں آپ کو تفسیر بتا دوں پہلے. ابھی یہاں پہ کیا ہے میں بتا ابو لہب جو تھا عبد العزیٰ، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو چچا تھا
اور بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی تھی. تو اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. اس سے پہلے کی بات ہے عبد وہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کیوں تھا نام؟ پتہ ہونے یعنی اس کی کنیت تھی ابو لہب، یعنی جس نام سے مشہور ہوا وہ کس نام سے مشہور ہوا؟ ابو لہب پوجا سے. کرتے تھے. یعنی ابو لہب 360 یعنی معنی آتے ہیں سرخی، 360 بت، اور ہر دن کا الگ الگ کیسے لال ہوتی نا ویسے وہ وہاں پہ یعنی میں ایک بت کا نام تھا عزا، اور اس کے گال بہت لال لال تھے. نام ابو لہب بہت خوبصورت ہو رکھا تو گیا گال تھا. وغیرہ بہت لال لال ہوتے پتہ نہیں انہیں کیسے رکھ لیا اس طرح سے. حالانکہ وہ تھا عبد المطلب کا بیٹا. عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہو، لیکن بہت زیادہ دشمن اسلام تھا. حالانکہ وہ بھی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی. تو یہاں پہ اسی لیے اس کا نام ابو لہب اس لیے رکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ ایک تو خوبصورت تھا اور اس کے چہرے سے نا سرخی جھلکتی تھی، بہت زیادہ لال لال تھا، اسی لیے اس کا نام ابو لہب اصل میں اس کا نام تھا عبد العزا. دیکھو یہ تمام باتیں بہت اچھی سے یاد رکھنا، اچھے سے ذہن میں بٹھانا اس کو. اب اس کے بعد یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ اس کی بیوی تھی، ہاں ابو لہب کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. اور قرآن پاک میں اس کا نام اصلی نام کیا ہوا؟ اس کا نام اس کو کیا بول رہے تھے؟ ابو لہب. اتنا اچھا صاحب قرآن میں بتا دیا نا ابو لہب، اس کو اس نام سے قرآن نے پکارا. اور اس کی بیوی تھی. یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ بے حد ایک ٹاپ دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا یہ، اور اسلام کا شدید مخالف تھا، یعنی بہت زیادہ خلاف، اس ایک دم اگینسٹ اسلام کے. ہر ایک بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے نا تو یہ کیا کرتا تھا؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹھہر کے بولتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی عبادت کرو، تو یہ پیچھے ٹھہر کے بولتا تھا کہ نہیں یہ تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا وغیرہ کہتا تھا، معاذ اللہ. تو اب یہ سورت کیوں نازل ہوئی یہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے تھوڑا سا. تو شان نزول جس کو بولتے، پچھلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا، ایک ہوتا ہے شان نزول، یعنی وجہ کیا ہے نازل ہونے کی، یہ سورت کیوں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، وَآذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. کس سے ڈرائیے؟ جہنم کی آگ سے ڈرائیے. تو اس وقت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی تھی پچھلے بار بھی کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں پڑھنے پہ کیا ہوگا؟ ایک تو جبرائیل علیہ السلام اور تمام جتنے بھی اللہ اوپر سے اللہ کی لعنت ہوگی، پھر اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی بھی اس پہ لعنت ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود نہ پڑھے. تو چھوٹا سا درود ضرور پڑھ لینا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. تو یہاں پہ کیا بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش، اپنے خاندان جو تھا نا قریش کے لوگوں کو آواز دی، سب کو جمع کیے، اب آ جاؤ. ایک بہت امپورٹنٹ بات مجھے کہنی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ بہت اہم بات ہے، بہت ایک آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، تو میں تم سب کو ایک یہاں پہ ایک چیز بتانے کے لیے کھڑا ہوا. تو بعض روایت میں آتا ہے یا صباحو، یعنی میرے پورے جتنے بھی ساتھی ہیں نا، مطلب پورے خاندان والے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ سارے قریش جمع ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، مطلب کیا ہے بتاتی ہوں، پہلے یہ سن لو. صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری بات کو مانیں گے، میری تصدیق کریں گے؟ کیا بول اللہ کے نبی، اگر میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی دشمن جو ہے ہمارے اوپر ٹوٹنے والا، ہم کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری بات کو مانیں گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا؟ سب نے ایک بات یعنی ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو کہ بہت خطرناک عذاب ہے، اور جو شرک کفر پر اللہ کی طرف سے اترے گا،
یعنی جو شرک کریں گے، جو کفر کریں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ سن کر ابو لہب کیا بولا؟ یہ سنتے ہی نا وہ بھی جمع ہوا. تو اب بولا کہ اچھا یہ بات، اتنی سی بات بولنے ہم سب کو، یعنی پورے قریش کے سردار وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک سردار تھا قریش کا. تو بولا کہ اتنی سی بات کے لیے ہم کو یہاں پہ جمع کیے، یہ بات بولنے کے لیے کہ اتنی، یعنی بہت ایسی صورت بنا لیا. اور کہنے لگا تبن لکا الہذا جمعتنا، یعنی یہ بات کہنے کے لیے تم نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا ہے، ہلاکت ہو تیرے لیے. بولے کہ معاذ اللہ. بولنے لگا، کیا بولا ابو لہب؟ تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے یہ بات کہنے کے لیے ہمارا وقت، یعنی اتنا ہمارا قیمتی وقت برباد کیا ہم کو اس بات، یہ بات بتانے کے لیے. تو اس پر یہ آیت، یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب کی، جو ابھی یہ ہے نا سورۃ اللہب. تو اب یہ وجہ معلوم ہو گئی ہم کو یہ صورت کی، یعنی صورت کی شان نزول کیا ہے. اب فرسٹ آیت دیکھیں گے ہم. تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پہ ید کا ورڈ یوز ہوا ہے، اصل میں تھا وہ یدا، اس کو کٹ، یعنی نون گر گیا وہاں پہ تو ہو گیا وہ یدا، یعنی دونوں ہاتھ. تو یہاں پہ اصلی معنی کیا ہے؟ ید کے ہاتھ کے ہیں، کیونکہ انسان کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہاتھ ہوتے ہیں. اگر ہاتھ کسی کے کٹ جائے تو ایسا کہ اس کا ایک بہت، بولتے نا ارے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. کوئی کام، کوئی بندہ ہمارے کلوز تھا، کوئی مدد کرنے والا تھا، اگر آپ نہیں آئے تو بولتے ارے آپ نہیں آئے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. یعنی ہاتھ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے نا ہماری باڈی کا، سب کام ہم ہاتھ سے وغیرہ، ہاتھ نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہوگا. اسی لیے یہاں پہ ہاتھ کا استعمال کیے. اور کیا بولے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب برباد ہو گیا، اس کی بربادی کا وقت آ گیا. تو یہاں پہ دیکھو، تو انسان کے سب کام بڑے، یہاں پہ کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کا ہے. اسی لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کیا گیا، یعنی بہت امپورٹنٹ. اگر اب ہاتھ نہیں ہوں گے، ابھی بتائے نا، وہی ہاتھ کا بہت امپورٹنٹ، یعنی ہاتھ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے جسم کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو لہب نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلا فلا کام ہوں گے. پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں، ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کہہ کر، یعنی یہ کہنے لگا کہ اب یہ ختم ہو گیا، یعنی جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بالکل سراسر غلط کہتے ہیں. دیکھو اس طرح سے، یعنی اس طرح سے، اب جیسا کہ ہم لوگ بتاتے نا ایسے نہیں نہیں نہیں، تو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتاتے، تو وہ اس طرح سے کہنے لگا. مطلب اس کا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینا تھا یہاں پہ، تو اسی لیے وہ اشارے کر کر کے کہنے لگا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھو کیا بولتے ہیں، تو اس کی بدعا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دعوت دے رہے ہیں، اوپر سے لوگوں کے پاس ٹھہر کے نا دعوت دے رہے ہیں اسلام کی. اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آ کے نا پیچھے لوگوں کو نا بھڑکا رہے، ارے یہ تو نا اس کے باپ دادا کے دین کی مخالفت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ دادا جو تھے، یعنی ان کا جو ماننا تھا، وہ جو عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے. تو ان کو اس جہالت کو ہٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو مقصد کیا تھا؟ توحید کا مقصد تھا، یہاں پہ ایک اللہ کی دعوت دینا تھا. تو اب یہ مقصد ہٹا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے یہاں پہ آ کے لوگوں میں، اور یہ کیا کہہ رہا کہ یہ تو ایک تو یہ بہت بڑا کافر ہو گیا. یعنی کیا بول رہا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا جو بت کی پوجا کرتے تھے، ایک تو اس کے خلاف ہم کو بھڑکا رہا، اوپر سے ہمارے ہی خاندان میں ہم کو اتنی بڑی بات کہہ رہا، ہم اتنے بڑے بڑے ہم. حالانکہ ابو لہب کیا تھا؟ بہت مالدار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے مسکین غریب. تو اب یہ کہتا تھا کہ اس کی بات میں کیوں مانوں، حالانکہ میں اتنا اچھا، اتنا مالدار، اور یہ اس کے پاس تو کچھ نہیں. تو اس وجہ سے بھی اس کو ایک تکبر ہوا تھا. اس کو تکبر یعنی ایک نا پراؤڈ، وہ ایسے ہوتا ہے نا تکبر. تو اب اس کو اس وجہ سے کیوں تھا اس کو تکبر؟ کیوں؟ اس لیے تھا کیونکہ اس کے مال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ، ایک چھوٹا سا نا میرے سے چھوٹا ہے، اوپر سے غریب ہے، آ کے مجھے دعوت دیتا تو میں اس کی بات کو کیوں مانوں. تو اس وجہ سے اس کو ایک تو غصہ بھی تھا، اوپر سے وہ تکبر بھی کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ ہو گیا. تو اب اس کی آگے دیکھیں کہ ہم تشریح کیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی
بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے دعا کی کہ اس کو برباد کر دیجئے. تو اب پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل کی، اللہ نے بتایا کہ ہلاک ہو گیا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نا کہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اور ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں اس بد دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی، اس کی دو بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں، تو اس کے دو بیٹوں کے ساتھ رشتہ پکا ہوا تھا. تو اب جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت وغیرہ دے رہے تھے تو اب اس کو آیا غصہ، تو اس نے کیا کیا، حالانکہ نکاح وغیرہ ہو گیا تھا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگا کہ جاؤ، جا کر بیٹوں سے کہا کہ جا کر نا ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو وہ دو بیٹے گئے اور جا کر طلاق دے دیا، نکاح ہوا نہیں، طلاق ہو گئی. تو یہ بات سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ایک جو باپ ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی بیٹی کے تعلق سے بہت ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، بیٹی کا رشتہ، بیٹی بیٹی، تو ایک طرف سے باپ بیٹی کی طرف سے تھوڑا سا کمزور کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے اللہ کے نبی اس نے اس طرح سے کیا، اوپر سے اتنا زیادہ جو ہے میں اتنی محنت کروں پھر یہ آ کے میری محنت پہ پانی پھیرے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بد دعا فرمائی. کس کے حق میں؟ ابو لہب کے حق میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم آگے دیکھیں گے تو ابو لہب کس طرح سے مرا، ایک ایک تھوڑی سی میں تشریح کروں گی یہاں پہ. تو ابو لہب بھی ایسے ٹائم، یعنی جب اس کی موت آئی نا، جب اس کی موت آئی تو اس کو ایسی موت آئی، طاعون کی موت آئی. اب جیسا کہ کرونا وائرس کا چل رہا ہے نا، کرونا وائرس میں کیا کریں گے، اگر انتقال ہو گیا تو اس باڈی کے قریب بھی نہیں جا رہے. حالانکہ تحقیق کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ باڈی جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا وائرس بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات اب کون بتائے، ڈاکٹرز وغیرہ، اب یہ تحقیق کون، یہ صحیح میں تحقیق تو اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس کی باڈی میں جو بھی وائرس تھا نا تو اس کے ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ بات کو نہیں مان رہے، نہیں اب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیماری وہ بھی ہم کو لگ جائے گا، تو یہ سوچ کر کیا کر رہے ہیں کہ جانا ہی چھوڑ دے رہے. لیکن اب یہ ایسا چل رہا ہے نا، یہ طاعون کی بیماری بھی ایسی تھی کہ طاعون جس کو ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے. تو یہ مرا بھی تو اس بیماری سے سڑ کر، جب اس کو یہ بیماری ہو گئی نا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر بتا رہی ہوں میں اس پہ. تو ایک تو جو ہے کیا ہوا کہ ایک تو طاعون کی بیماری سے اس کو جو ہے وہ متاثر ہو گیا، پھر کوئی اس کے رشتہ دار، کوئی اس کے قریب نہیں گئے، کوئی نہیں گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ویسے ہی سڑ کے رہ کے اس کی باڈی سڑ گئی اور وہ مر گیا اور اس کی باڈی سڑنے لگی. تو بہت دن ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ 2 مزدوروں سے بلا کے اس کی باڈی کو دفنا دیا. تو اس طرح سے اس کی موت ہوئی ابو لہب کی. تو یہاں پہ وہی بتا رہے، دیکھو تو جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تباً کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کریں. اب کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا کہ برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ برباد ہو جائیے کہ آپ نے اس کام کے لیے ہم کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے. تو وہاں پہ صحابی جو تھے ان لوگوں ان کے دل میں کیا ہے کہ اب یہ اللہ کے نبی نا اس کے لیے بد دعا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس سورۃ نازل فرمائی. اس کے بعد آتی ہے دوسری آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما کسب کے معنی ہیں جو کچھ بھی اس نے کمایا، سارا کا سارا مال اس کے لیے کوئی کام میں نہیں آیا. ایک بتائی نام ہے وہ بہت زیادہ مالدار تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہاں پہ دیکھیے ایک اولاد کا بھی ذکر ہے یہاں پہ، کیونکہ اولاد بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے. اگر اولاد نیک نکل آئی تو اس کی آخرت اچھی ہوگی، اگر اولاد بری نکلی تو اس کی آخرت برباد. تو ایک طرف سے یہاں پہ اولاد کا بھی ذکر فرمائے کہ اولاد بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے. اچھے اعمال کریں، اگر اولاد اچھے کام کرے گی تو والدین کو اس کا اجر ملے گا. اسی لیے بڑھ چڑھ کے حساب لیتے ہیں، حافظ کا بنانا ہے، عالم بنانا ہے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو اس طرح سے تو اگر آپ اچھے، یعنی ہم اگر اچھے لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ اولاد ہمیں جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر اس کی تربیت وغیرہ خراب کرے تو پھر وہ اولاد ہمیں جہنم میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو ابو لہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بہت دیا تھا،
اولاد بھی بہت تھی اس کی. یہی دونوں چیزیں کیا ہو گئی اس کی وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ بنی. یعنی وہ بہت زیادہ فخر اور غرور کے وبال میں پڑ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے نا اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس ابو لہب نے وہ اولاد بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ایک تو مانی نہیں, اپنی جان بچا لوں گا. انکار کر دیا. ایسا بھی نہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد میں مان لیتا ہوں اس بات کو, یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ڈائریکٹ اس نے کیا کیا, دیکھو کوئی چیز اور کیا کہنے لگا لاسٹ میں, اب اگر دین کی دعوت دے رہے تھے تو وہاں پہ لوگ تو اب میں بچنے کے لیے کیا کروں گا, اپنی ماں بہت نیا دین تھا, سب کچھ لگا کرنے والوں نے ایک بات نہیں تصدیق کر دی, جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ کیا ہے تکبر ہے. تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کی وجہ اتنا زیادہ تکبر تھا, لیکن ہر بس بھی اللہ کے تھوڑی دیر ویٹ کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ایسا کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کفار مکہ نے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو بولے کہ وہ خود بولتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا اپنے انگلی سے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو پھر کیا کہنے لگے, جادوگر ہے. تو یہ باتیں یعنی خود ہی بولتے ہیں کہ کرو, پھر خود بولتے ہیں کہ نہیں مان. تو یہ کٹر قسم کے, یعنی ہرگز بھی ان کے پر کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اب ایمان لائیں گے, وہ پھر اسلام قبول کریں گے. تو وہ اس طرح سے تھا. تو اس کے لیے اس کا کوئی بھی کام, اس کا عمل اس کے لیے کام نہیں آیا, یعنی اس کا مال اس کے لیے کام نہیں آیا. سَيَصْلَىٰ نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ, یعنی قیامت کے بعد مرنے کے جیسا ہی مرے گا نا, تو کیا کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں, بہت ہی خطرناک قسم کی جہنم. بتائی تھی آپ لوگوں کو پچھلے بھی بیان میں کہ جہنم 7 قسم کے ہیں. ان میں سے ایک حصہ جہنم ہے, وہ بھی ہے جو پہلا درجے کا, یعنی جو لو قسم کا جہنم, جس میں ایک بہت کم قسم کا عذاب ہوگا, لیکن وہ عذاب بھی کیا ہوگا کہ اتنا زیادہ تیز ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یعنی انسان کو نا جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے, اور اس کی تپش سے, آگ کی گرمی سے سر بھی, یعنی سر میں جو بھیجا ہوتا ہے نا وہ بھی کھول کے باہر نکل کے گر جائے گا. اتنی زیادہ شدید اس کی آگ کی تپش ہوگی. تو یہ بہت چھوٹا موٹا عذاب ہے جہنم کا, 1st درجے کا جہنم. اور جو 7th جو جہنم ہوگا نا, جو 7واں جہنم, تو اس میں تو بہت اس طرح کے کٹر مشرک منافق ان سب کو ڈال دیں گے اللہ. اس کا تو پوچھو ہی مت حساب کتنا خطرناک کہ فرشتوں کے فرشتے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے آگ کے, یعنی آگ کا پانی پلائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا. اتنا خطرناک عذاب, انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو اس کے بارے میں بھی بہت الگ سے ایک بیان ہونا پڑے گا کہ جہنم کا کیا کیا عذاب ہے. تو اس میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ اس طرح سے جہنمیوں کے جلنے کے بعد, جو اب جیسا کہ جل کے نا مار وغیرہ لگتا ہے تو پیپ جم جاتا ہے, دیکھیے تب اس کو پیپ پشش وغیرہ بولتے ہیں, اس کو نکال زخم ایک دم سوکھ جاتا, صحیح ہو جاتا. تو وہ جہنمیوں کے جسم کے پیپ جب نکلے گا نا تو اس کی ایک نہر بن جائے گی, اس کا ایک کیا بن جائے, ایک لیک بن جائے گا, ایک نہر بن جائے گی. اور جب جہنم میں پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ہم کو پیاس لگی ہے پانی دو, تو وہ پیپ نکال کے فرشتے اس کو دیں گے. تو یہ ان کا پینا ہوگا, ان کا کھانا کیا ہوگا, کانٹے دار جھاڑیاں. اب دیکھو جھاڑ ہوتے نا درخت, اس میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں, کانٹے جیسا کہ ایلو ویرا کو چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں, یا پھر کیکٹس ہوتا ہے جو کانٹے دار جھاڑی کے چھیو تو پھر ہم کو زخم لگ جائے. تو ویسے ہی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ان کو کھانے کو دیں گے. کس کو, جہنمیوں کو. یہ جو ٹاپ لیول کے جہنمی ہوں گے نا ان کو دیں گے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جنت چھوٹی سے ہی مل جائے کافی, لیکن جہنم میں ہم کو ہرگز بھی داخل نہیں کرنا. ہاں یہ نہیں ہے, ایمان کی دولت بالکل ہم کو جنت میں لے کر جائے گی, لیکن اس سے پہلے اگر کوئی بندہ, وہ کب لے کے جائے گی, وہ بعد میں. پہلے اگر کوئی نماز چھوڑے, جھوٹ وغیرہ یا پھر کوئی ایسی غلط جو اسلام میں جائز نہیں, حرام کام ہے نا, وہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, جہنم میں بھی اس کو جلنا پڑے گا کچھ دن تک. تو یہ قسم کا جہنم ہے, 1st لیول کا جہنم. کیا بتائی میں, آگ کے جوتے, آگ کے کپڑے,
آگ کی دیواریں، جس کی وجہ سے جسم پہ کیا ہوگا نا کہ اس کی تپش سے نا یا تو بھیجا جلے گا یا پھر انتڑیاں وغیرہ جلیں گی، تو اس طرح سے اس کو نا عذاب ملے گا. لیکن مسلمانوں کو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کریں گے کہ ایک مدت تک جہنم میں رکھیں گے. اب جیل میں رہنا ہے بس، جہنم میں. اس کے بعد ان کو رہا کر کے جنت میں ڈال دیں گے، اور ان لوگوں کو مساکین الجنہ کہیں گے، یعنی جنت کے غریب لوگ. اب کیونکہ یہ لوگ نا ان کے پیشانے پہ لکھ دیں گے یہ لوگ نا جہنم میں کٹ کے یعنی اپنی سزا کاٹ کے ہیں. تو اس طرح سے ہوگا. اسی لیے ہمیشہ دعا یہی کرنا کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو میں یہاں یہ بتا رہی تھی، تو اس کو نا اسی وقت جہنم میں جیسا مرے گا فوری اس کو اللہ تبارک و تعالی، یعنی اب تو مرنے کے بعد تو ایک برزخ کا سفر ہوتا ہے نا، ایک بیچ میں ایک سفر ہوتا ہے جو کہ قبر میں ہوتا ہے. اگر نیک رہا تو جنت سے ہوائیں آئیں گی، اگر برا رہا تو جہنم سے آگ وغیرہ اس کو نا بچھو وغیرہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے جیسا ہی وہ مرے گا جہنم کی آگ اس کو کھانے لگے گی. تو اس طرح سے یہاں پہ ہے. تو اب یہ سورت جو ہے، یہ سورہ لہب کی یہ جو آیت ہے نا، تو یہ کیا تھا کہ وہ مرا نہیں تھا، ابو لہب مرا نہیں تھا اس وقت، وہ زندہ رہنے کے وقت ہی یہ سورت نازل ہوئی تھی. جیسا ہی وہ زندہ تھا نا اسی وقت جیسا اس نے یہ بات کہی اور اللہ کے نبی نے جیسے بددعا دی فوری سورت نازل ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرنے کے بعد سورت نازل، اس کے رہنے کے باوجود. اور یہاں پہ صاف بتا دیے، کیا بتا دیے کہ اب یہ بالکل ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیجئے، اس کے قسمت میں یہی، اس کے مقدر میں یہ کیا لکھے گا، کیا لکھ دیا گیا ہے کہ اب یہ جہنمی ہے. اور فوری اس کو نا اس کو بولے بھی دیکھو تمہارے اوپر یہ پوری سورت نازل، دیکھو تمہارا نام بھی ہے یہاں، تو بھی ماننے سے بالکل انکار. لیکن اب اس کا ماننا نہ ماننا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو سورت نازل ہو گئی تو اس میں صاف صاف لکھ دیا گیا کہ اب وہ جہنم میں جائے گا. آ رہے نا سمجھ میں؟ تو اب یہاں پہ اس کی بیوی کا ذکر ہے. اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور اس کا ابو لہب کا گھر تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی. تو یہ اس کا نام تھا ام جمیل. اس کا نام کیا تھا؟ ام جمیل تھا اس کا نام. تو یہ اس کا نام اصل میں عروہ تھا، اروا تھا. تو اس کو لیکن اس کو نا یہ نام سے مشہور تھی، کیا؟ ام جمیل. تو اس کا کیا کام کیا تھا؟ یہ تو ایک تو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والی عورتوں میں سے ایک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا یہاں سے گندگی پھینکتی تھی، وہاں پہ جو بیچ میں نا ایک دیوار تھی نا تو گندگی پھینکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کانٹیاں بچھا دیتی تھی. تو اس طرح سے، اور وہ کانٹی کیا کرتی تھی، وہ جھاڑیوں کی جا کے جنگل میں خود جا کے لاتی تھی، حالانکہ بہت مالدار تھی. اور ایک بات، اس کو یہاں پہ کنجوس بھی کہا گیا، بہت زیادہ کنجوس تھی. حالانکہ اتنی مالدار تھی، کسی کو مطلب کسی خاندی. کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آ رہی ہے. یہ کئی کو مائک کھولتے بھائی. مائک مت کھولو پلیز. تو یہ کیا کہتی تھی کہ اب پوری طرف سے اپنی طرف سے کوشش کرتی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تکلیفیں پہنچانا ہے. تو یہ کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتی تھی جھاڑی وغیرہ جنگل میں جا کے نا پوری لکڑیاں وغیرہ اکٹھا کرتی تھی. اور کون سی لکڑیاں؟ کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی. اور اپنے گلے میں رسی وغیرہ، مطلب گلے میں کیا، اب جیسا کہ اوپر گھٹا بن لیا اور پھر اس کو رسی سے بن لیتی تھی، اس طرح سے کھینچ کے لاتی تھی. تو اب کوئی ایک رکھ لیتی نا خادم، اس کو بولتی کہ لاؤ. نہیں، اب یہ بہت ایک قسم کی کنجوس عورت تھی. تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ ایک تو اس کو یہاں پہ حمالۃ الحطب کہا گیا. اور اس کو بولا کہ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی یہ لاسٹ کی جو 2-3 آیتیں ہیں نا اسی کے اوپر. فرسٹ کی 3 آیتیں ابو لہب کے اوپر ہے، لاسٹ کی 3 آیتیں، لاسٹ کی 2 آیتیں جو ہے اس کی بیوی کے اوپر ہے. تو اب یہ کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا ایک تو ان کو نقصان پہنچاتی تھی. تو اسی لیے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ، اور آخر میں وہ ہلاک کیسے ہوئی، اس کی گردن میں رسی وغیرہ بن کے جب جاتی تھی نا، جب لے کے آتی تھی لکڑیاں وغیرہ، تو وہی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور اس کی گردن وہیں پہ ختم.
یعنی اس کی وجہ رسی کی جو موٹی تھی رسی، اس کی وجہ سے اس کی گردن چھیل گئی اور وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئی. تو یہاں پہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، یعنی آگ لگانے والی. کیا بولے یہاں پہ؟ آگ لگانے والی. عرب کے، اور اس کو ایک جگہ یہاں پہ بتایا گیا کہ چغل خوری کرنے والی. حمالۃ الحطب کے معنی ایک تو بولتا ہے اس کو چغل خوری. ابھی بتائی نا میں چغلیاں، ایک تو چغلی بہت کنجوس بھی تھی اور چغلی بھی بہت کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا غلط سلط جا کے پورے عورتوں کے اوپر لگاتی تھی. تو چغلی کرنا بھی حرام ہے اسلام میں. یہاں کے بتا وہاں لگاؤ، وہاں کے بتا یہاں لگاؤ، ان کے بارے میں ان کے بارے میں. تو یہ چغل خور کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات. چغل خور، جو بھی چغل خور ہوگا نا، چغلیاں کرنا. چغلی کرنے سے کیا ہوتا ہے نا، آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں پہ حرام یہاں پہ بالکل منع کر دی اللہ کے نبی، اور بتائے صاف صاف کے چغل خور کبھی بھی جہنم میں جنت میں نہیں جائے گا. مطلب جنت میں نہیں جائے گا مطلب جہنم میں جائے گا. تو یہ چغلیاں بھی لگاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط عورتوں کو بتاتی تھی. تو اسی لیے یہاں پہ اس کو چغل خور کا بھی خطاب دیا. تو یہاں پہ دیکھو اس کا اتنا ہی ہے. چغلی یہاں پہ دیکھو تھوڑا سا میں یہاں پہ بتاتی ہوں چغلی کے بارے میں. چغل خوری سخت کبیرہ گناہ، یعنی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نا، یہ تمام چیز جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ایک آدھ بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لو تو ہو جاتا، لیکن بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. اور چغل خوری بھی ان میں سے ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا. حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالح ختم ہو جاتے ہیں. کیا؟ تمام اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے. کیا ہے؟ جتنے اچھے اعمال ہم کریں گے نا وہ سارے کے سارے کس وجہ سے چلے جا رہے؟ چغلی. ہم ایک غلط بات بول دے رہے کسی کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے جتنی ہم عبادت کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، یہ کرے، تسبیح کرے، سب اچھے کام کرے، وہ سب ضائع ہو گئے، پانی میں چلے گئے. یعنی سب کو ہم نے جلا کے راکھ کر دیا اپنے ہاتھوں سے خود. اسی لیے علماء کرام کا یہ بھی بتانا ہے کہ چغلی سے جتنا بچیں گے اتنا ہی. دیکھو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے. جس طرح سے حفظ یعنی اللہ کی قرآن کو یاد کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھنا اتنا ہی مشکل ہے. اسی طرح سے ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو بچا کے قیامت کے دن لے کے جانا، یعنی خبر میں ہمارے جمع کرنا، لے کے جانا، وہ بہت مشکل ہے. اسی لیے نیکیوں کو جمع کرو تو اس کی حفاظت بھی ہمیں کر رہی ہے مرتے دم تک. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے پھر اس کو ویسے ہی ہماری طرف سے ہی ہم ضائع کر دے رہے. تو اسی طرح سے چغلی، غیبت، یہ تمام چیزیں یعنی جو حقوق اللہ ہوتے نا، حقوق العباد، حقوق اللہ مطلب نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو اللہ کے حقوق. ایک ہوتا بندوں کے حقوق، یعنی جھوٹ بولنا یا پھر چغلی کرنا، غیبت کرنا، الزام لگانا، جاسوسی وغیرہ کرنا، تاکنا، یہ تمام چیزیں نا انسان سے ریلیٹڈ ہے نا، بندوں سے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کہ اس کی نیکیاں پوری ضائع ہو جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اچھے سے یاد رکھو یہ حدیث، کہ قیامت کے دن بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے جو ہے پہاڑ بھر بھر کے نیکیاں لائیں گے، اتنے فل کے جہاں تک نظر جائے گی نا اتنی زیادہ نیکیاں لائیں گے. مگر کیا ہوگا کہ اگر اس کے یعنی اس نے کبھی دنیا میں کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کچھ بھی کیا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ آئیں گے اور اپنی اپنی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. تو اب اس کے ذمے کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی. بولیں گے کہ اللہ دیکھو اس نے نا فلاں دن مجھے تکلیف دی. اللہ بولیں گے کہ اس دن دیکھو اللہ اس نے نا میری چغلی کی. اس دن کہیں گے کہ دیکھو اللہ فلاں دن نا اس نے میرے بارے میں اتنا برا بلا کہا، اس نے یہ کہا وہ کہا. ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. اب اس وہ دیکھے گا تو اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے نیکیوں کو کرنا آسان ہے، نیکیوں کو بچا کے رکھنا اتنا ہی مشکل ہے. تو اس پہ ہماری محنت ہونی چاہیے. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟
تو یہاں پہ دیکھو چغل خوری کے بارے میں ایک تو بتایا گیا ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کیا تھے، بہت مالدار تھے اور اپنے قوم کے سردار تھے، مگر اس کی بیوی اپنی طبیعت یعنی کنجوسی اور چغل خوری کی وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے نا جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لاتی تھی اور اس کی وجہ سے جمع کرتی تھی، اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گھٹا سر سے گر نہ جائے۔ دیکھو لکڑیوں کو نا باندھ کے رسی سے لاتی تھی، تو اور کیوں؟ کیونکہ اب ایک ساتھ لکڑیاں تو سر پہ نہیں جمتی نا، تو اس کو کسی چیز سے باندھ دیں تو لکڑیوں کا ایک گھٹا بن جاتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، اس کی ہلاکت باعث کیا بن گیا، وہی رسی اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ اسی بوجھ کی وجہ سے یعنی لکڑیوں کی بوجھ کی وجہ سے اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ آ رہا نا سمجھ میں؟ تو یہاں پہ دیکھو میں آپ کو یہاں پہ اس سبق اس میں سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا سبق ہم کو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سورے کے بارے میں یعنی اس میں پہلے تو ایک تو تکبر ہم کو نہیں کرنا ہے، جس طرح سے ہلاکت کیا بنے ابو لہب کی، تکبر، اس کا تکبر یعنی میں اچھا میں بڑا یہ وہ، تو اس کی وجہ سے نا اس کو کیا کر دیا اللہ نے، ہلاک کر دیا۔ تو مکہ کے دیکھو ایک تو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں جا کے دعوت دیتے تھے اور یہ پیچھے سے کیا کہتا تھا، دیکھو میں بار بار اسی لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، جب بھی سورہ لہب پڑھو تو اس کے بارے میں یاد رہنا چاہیے، اسی لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ درس ہے، یہاں پہ میں آپ کو درس دے رہی ہوں کہ آپ کو یاد رکھنا ہے سورے کے بارے میں۔ اور ایک بات یہ بھی مجھے بہت سے پوچھتے کہ سورہ لہب نہیں پڑھ سکتے کیا نماز میں، کیونکہ سورہ میں نا ایسی وعید آئی، تو ایسا کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت نماز میں پڑھ سکتے، ایسا نہیں کہ یہ وعید آئی تو ہم کچھ نماز میں پڑھنا چھوڑ دیں، بالکل نہیں، اس کا برابر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے، وہ تھوڑی ہم کو ابو لہب کے بارے میں ہے لیکن اس کے بارے میں غلط سلط کیونکہ وہ تھا ویسا، اس کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی، اور قرآن پورا کیا ہے، یہی چیزیں ہے نا، جو چیزیں غلط جو چیزیں جب کی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ فوری اس پہ نا آیت نازل فرمائے، نہیں یہ غلط ہے، دیکھو یہ اس طرح سے نہیں کرنا، تو یہ تمام چیزیں بالکل سورہ لہب پڑھ سکتے، ایسا کوئی یہ پوری غلط باتیں ہیں کہ سورہ لہب نہیں پڑھنا نماز میں، یہ کوئی پوچھے تھے مجھے تو مجھے ایک دم یاد آیا تو میں بتا رہی ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے نا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مکہ کے بازاروں میں ٹھہر کے دعوت دیتے تھے اور یہ پیچھے سے کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، پھر باپ دادا کے کیا بولتا تھا کہ یہ باپ دادا کے دین سے نا پھر گیا ہے، تم اس کی دعوت کو بالکل بھی نہ ماننا۔ تو ادھر اللہ کے نبی دعوت دے رہے، وہ جو ہے نا ان کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے، تو یہاں پہ یہ اور یہاں پہ کیا کرے، ایک سب سے پہلا جو ہم کو اس سورے میں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا، کیا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ یہاں دیکھو اچھے سے دھیان سے سنو، یہاں سے عقیدہ رکھنا کہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اس کے باوجود کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہونے کے باوجود جو ہے اس کی بخشش ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، وہ صاف اللہ فرماتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانے تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی شعلہ مارتی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی بہت سے اللہ والے کے خاندان سے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے ہم کو بخشش مل جائے گی، یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھو ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے جنت میں یا جہنم میں جائے گا، کوئی کسی کی رشتہ داری وغیرہ کام نہیں آئے گی، یہ اس صورت سے ہم کو صاف معلوم ہوتا ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی کا چاچا، کیا اللہ کے نبی نے اس کو بچا پائے؟ بالکل نہیں، صاف اس کو اللہ تبارک یہاں بتا رہے کہ وہ جہنم میں جل جائے گا، فی النار ہوگا، فی النار یعنی جہنم میں جلے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ دین کی ایک ہوتا ہے دیکھو دین کی دعوت دینا، اور اس کی راہ میں اب ایک ہوتا ہے دین کی دعوت دے رہے اور کیا کر رہا، وہ ان کی راستے میں مشکلات پیدا کر رہا، مشکلات اب نہیں، اس کی تکلیف ہے، ان کی تکلیفوں کو بڑھا رہا ہے، جہاں تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بات کا ہم کو سبق یہ ملتا ہے، ایک تو ہوتا ہے دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت مت دو لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کہ روکو مت اس کو، جو دے رہا ہے نا اس کے کام میں ٹانگ اڑا رہے یا پھر اس کو نا اس کے بارے میں غلط گمان کر رہے، اس کے بارے میں غلط جو ہے نا افواہیں پھیلا رہے،
تو یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہوگا نا، جو اس طرح کی حرکت کرے گا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی توفیق نہیں دیں گے ایمان کی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہے چلو سن رہے بولو تو خاموش سن لو، لیکن یہ کیا کرتا، ایک تو کر رہا بھی نہیں، جو ہے دین پہ تو عمل، دین پہ تو لا رہا نہیں، اوپر سے پھر ان کی مشکلات کو اور بڑھا رہا، یعنی ان کے راستے میں مشکلات پیدا کر رہا. تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ جو دین کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے راستے میں یعنی رکاوٹیں پیدا کریں گے، غلط سلط ان کے بارے میں لوگوں کو بھڑکائیں گے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وعید آئی ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے عذاب رکھے ہیں. تو اسی لیے جو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا، یا پھر ان کے بارے میں کسی کو کبھی کوئی بری بات ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں پھیلانا. تو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے جو اس طرح سے کرے گا تو اس کی وعید بہت سخت آئی ہے قرآن پاک میں. اور تو اس کو نا یہ ہوگی بات. ابھی دیکھو نیکسٹ دیکھیں گے یہاں پہ سبق کیا ملتا ہے کہ اسی وقت جو ہے جبکہ وہ یہ کر رہا تھا نا، اسی وقت یہ سورہ نازل ہوئی. کیا بتائے؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. ابھی وہ ہلاک پوری طریقے سے نہیں ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہی فرماتا ہاں چلو اس کے بارے میں پیش گوئی کر دی گئی، یعنی اس کے ساتھ یہ فیوچر میں ہوگا، جب یہ مرے گا تو یہ جہنم میں جائے گا اور اس کی تمام چیزیں اس کی برباد ہو جائے گی. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ یہاں پہ ہم کو اس سورے سے یہ سیکھ ملتی ہے. تو بعض مرتبہ نا دین کی مخالفت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ہدایت کو چھین لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیں گے، نہ اس کے اوپر نظر کرم کریں گے، نہ اس کو دین کی جو ہے دولت دیں گے، نہ کبھی اس کو ہدایت دیں گے جو اس طرح سے جو ہے دین کے کاموں میں رکاوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہاں پہ اس کی بیوی کے بارے میں بتائی جاتی ہے، تو وہ اور اس کی بیوی برابر کے شریک تھے. یہ بالکل نہیں اس میں سمجھ میں، مطلب اس بات پہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون زیادہ دشمن تھے، ابو لہب تھا کہ اس کی بیوی، دونوں برابر کے شریک تھے. یہاں پہ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جو شوہر ہو یا پھر بیوی ہو، دونوں کو بتا رہی ہوں میں، تو شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر دونوں میں سے کوئی ایک خلاف شرع کام کرتے ہیں، یا پھر شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تم خلاف شرع جا کے یہ کام کرو جو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ کام کا اگر وہ حکم دیتا ہے تو بیوی کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کام ہرگز نہ کرے. ہاں شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کسی مطلب اللہ کے بعد اگر مطلب سجدہ کرنے کا اگر کسی کو حکم دیتا ہوں تو میں سب وہ شوہر کو دیتا، کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو عورت جو ہے رمضان روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے یعنی پردہ پورا کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جنت کے جو دروازوں سے چاہے تو داخل ہو جا. تو یہ حدیث الگ ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ دین کا مسئلہ ہے، کیونکہ شوہر کا مرتبہ اللہ کے تعوذ باللہ اللہ کے اتنا نہیں ہے، تو نیچے ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ اللہ کے واسطے شوہر کی یعنی اللہ کو ناراض کر کے ہم شوہر کو خوش نہیں کر سکتے. تو یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے. اگر شوہر کوئی خلاف بات دین کی کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے عورت کو کہ تم یہ کرو تو کرو، تو وہاں پہ صاف انکار کر دینا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے. تو اس طرح سے کرنا ہے. تو اب یہاں پہ دونوں بھی کیا تھے؟ برابر کے وہ تھے، یعنی ایک دوسرے کے بڑھ چڑھ کے دونوں بھی گئے تو گئے جہنم میں گئے. اسی لیے اور ایک بات یہاں پہ بتاتی ہوں کہ ابھی تھوڑے سے نا کچھ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے تو شوہر جو ہے بیوی کو بولتے کہ نہیں اب آپ چلنا اچھے سے سج دھج کے چلو، کیا چلو میرے دوستوں کی پارٹی ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں پہ اگر لیڈیز وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے لیڈیز کے ساتھ بیٹھ سکتے، لیکن وہاں پہ ایسی پارٹی ہے کہ پورے جو ہے مرد اور عورتیں پورے کھلے ہیں اور جو ہے وہ مرد آپس میں آ کے دیکھ رہے، تو اس طرح سے نہ کرنا. اگر یہ اس طرح سے کرے گی عورت
تو وہ گناہگار ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کس کے خلاف جا رہے؟ اللہ کے خلاف جا کے شوہر کو راضی کر رہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا اور اللہ بہت اس سے سخت ناراض ہوگا۔ تو ایسی کبھی اگر کنڈیشن پیش آئے تو وہاں پہ ہمیں صاف انکار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، شوہر کو نہیں۔ اس بات کے تعلق سے بتا رہی ہوں میں، اس کے علاوہ جو دین کے خلاف نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں ہر حال میں شوہر کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ شوہر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے، ان کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی جو ہے کیا کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے پر فرض میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے بتائے نا، حدیث کو یاد رکھنا کبھی بھی کہ جو شوہر کی اطاعت کرے گی عورت اور روزے رکھے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اپنی عصمت کی حفاظت یعنی اپنے آپ کی حفاظت کرے گی، غیر مرد کے سامنے نہیں جائے گی، تو ایسی عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جاؤ، تو وہاں پہ اس کو اختیار دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اتنا ہی ہے سورہ لہب کا۔ تو آیا نا سمجھ میں اس صورت تو اب جب بھی قرآن کی یہ صورت آپ نماز میں پڑھیں تو اس کا تھوڑا سا نا دماغ میں اس کا ٹرانسلیشن رکھیں، پھر ایک بار اس کا ٹرانسلیشن کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ صورت یاد ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ کو پورا کلیئر ہو گیا کہ کس طرح سے ابو لہب کس طرح سے اللہ کے نبی کو بار بار تکلیفیں دیا اور خود کیا کرا، خود جہنم میں خود جل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقام پہ تھے ہی، ان کو کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، لیکن اس کا بربادی کس کی ہوئی؟ ابو لہب کی۔ کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو اس سبق میں ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ تکبر ہرگز بھی نہیں کرنا ہے۔ تکبر کس کو بولتے ہیں؟ پراؤڈ فیل کرنا، اپنے آپ کو دیکھ کے میں ہی اچھی ہوں، میرے پاس ہی سب ہے، میں ہی یہ تمام چیزوں سے تکبر کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا، چاہے اس کے اچھے سے اچھے اعمال کیوں نہ ہو، اگر وہ تکبر کرے گا تو وہ اس کے لیے جنت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے تو یہاں پہ دیکھو، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا، کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس کی پراپرٹی بھی اس کے کام نہیں آئی۔ کچھ کام میں آئی کیا وہ اس کے پراپرٹی کی، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے کیا وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور یہاں پہ صاف بتا دے کہ وہ شعلہ مارتی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، جو کہ سر پہ لکڑیوں کا گھٹا لے کر پھرتی تھی، اور وہی لکڑیوں کا گھٹا جو لے کر پھرتی تھی نا رسی لگا کے، تو وہی رسی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہاں پہ دیکھو سورۃ اللہب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس سبق میں ہم کو یہ بھی چغل خوری کرنا، یہ بھی ہم کو بتایا گیا کہ صاف ہرگز نہیں کرنا ہے، اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں گے تو قیامت میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بہترین فیصلہ کریں گے، ہم کو جنت عطا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ پورے اچھے نیکیاں کر لے رہے، اس کے بعد اس کو کیا کر دے رہے، ہم ختم ضائع کر دے رہے۔ تو اپنے آپ اپنی نیکیوں کو بہت بچا کے رکھیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نیکیوں کا تذکرہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، اس وجہ سے بھی کہ ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ اللہ کے واسطے کرنا ہے، للہیت جس کو بولتے اخلاص، صاف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں نا اسی سے جا کے لے لو اس کا بدلہ۔ تو کیا کوئی بندہ بدلہ دے سکے گا آخرت میں؟ نہیں۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ ایک بات ہم کو یہاں اس میں یہ بھی سیکھنا ہے، ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے واسطے کریں، کیونکہ اس کا بدلہ دینے والا اللہ ہے، پبلک نہیں ہے، لوگ نہیں ہے۔ لوگ اس کا بدلہ، ہاں میں اتنی عبادت کری، ہاں میں یہ کری، ہاں میں یہ کر رہی ہوں، میں اتنا کر رہی ہوں، ہاں موٹیویشن ایک ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نا آپ کی طرح سیکھیں، لیکن ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسا نہیں۔ تو نیت یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت اصل میں ہے کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہماری صورتوں کو، نہ ہماری شکلوں کو، نہ ہمارے سب جو دیکھتا ہے تو وہ نیت اور سیرت کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری نیت، جو بھی کام کرو اللہ کے واسطے کرنا ہے بس۔ دیکھو جو جتنی بھی نیکیاں جما کے لے کے جائیں گا نا وہ اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا، دنیا والے ہرگز بھی اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو سورہ الحمدللہ سورۃ اللہب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس سورت میں جتنا جو بھی تھا میں نے سب آپ کو ایک دم واضح طور پہ بتا دیا۔